السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ سر یہ عشرہ مبشرہ جو ہے یہ کیا بہت ساری احادیث مبارکہ سے ہم نے جمع کیے ہیں ان لوگوں کے نام جنہیں حضور نے جنت کا پیغام دیا، یا پھر یہ کسی ایک ہی روایت میں آتے ہیں؟ تو کیا صرف یہی لوگ ہیں جنہیں یہ پیغام دیا گیا ہے؟ اول تو یہ بات سمجھ لیں کہ عشرہ مبشرہ جو ہے انہیں جو ایک خاص مقام حاصل ہے وہ یہ کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ 10 صحابہ کرام کے نام جمع ہیں ایک ہی حدیث میں، اور یہ سارے کے سارے جو 10 کے 10 لوگ ہیں یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع میں اسلام لے کے آئے تھے۔ اسلام کے مکے میں آنے کے بعد 5-6 سال کے اندر یہ اسلام لانے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں ایک ہی روایت میں جمع ہیں۔ پر یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ یہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ متفرق حدیث مبارکہ ہیں، الگ الگ ہیں کہ ایک حدیث میں ایک کا نام آیا تو کسی ایک حدیث میں کسی کا نام آ گیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن سلام کا کسی حدیث میں نام آیا، کسی میں کسی ایک اعرابی کا ذکر ہو گیا، کسی میں کسی ایک بدو کا ذکر ہو گیا، حبشی کا ذکر ہو گیا، بہت سارے حدیث مبارکہ۔ اور یہ جو 10 نام ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چوٹی کے نام ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے۔ اچھا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور 2 روایت ہیں، حدیث 3748 اور اس سے پہلے والی روایت 3747۔ اچھا، دونوں روایتیں درجہ صحیح کی روایات ہیں۔ پہلی روایت جو ہے اسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کیا ہے، ان کے بیٹے حمید نے، اور حمید بن عبد الرحمن ابن عوف سے پھر حمید کے بیٹے عبد الرحمن نے روایت کیا ہے۔ تو عبد الرحمن پوتے کا نام بھی ہے، دادا کا نام بھی ہے، اور پھر ان سے آگے عبدالعزیز بن محمد نے، اور ان سے آگے قتیبہ نے، پھر وہاں سے حضرت امام ترمذی نے لیا ہے۔ تو وہ سند کو جیسی ہے کہ حدثنا قتیبہ حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن عبد الرحمن ابن حمید عن ابیہ، یعنی عبد الرحمن ابن حمید نے اپنے باپ سے روایت کیا، اور ابیہ اس کے بعد کا عن عبد الرحمن ابن عوف۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حمید عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، اس لیے پھر آگے عن ابیہ پہ ہی انہوں نے اکتفا کر لیا، کیونکہ آگے تو بات واضح تھی کہ انہوں نے میرے دادا سے روایت کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت یعنی جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، علی جنتی ہے، وطلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہے، وزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے، وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، وسعد فی الجنہ، یہ سعد سے مراد سعد ابن ابی وقاص ہے۔ حضرت سعد کے جو والد ہیں نا، ابی وقاص ان کی کنیت، نام ان کا مالک تھا، تو سعد ابن مالک، یہ سعد ابن ابی وقاص ایک ہی آدمی۔ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ، یہ سعید ابن زید ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، اور یہ وہی ہیں کہ جن کے گھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، جو ان کی بہن کا گھر تھا، فاطمہ اور سعید دونوں ازدواجی زندگی میں تھے، اور اس وقت حضرت عمر کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے تو اپنے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، اب حضور کے پیچھے کیا جا رہے ہیں۔ تو وہ واقعہ بڑی تفصیل سے ہم نے سیرت النبی میں ڈسکس کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ، تو وہ یہ سعید ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح بھی جنت میں۔ تو اب یہ جو نام آ گئے یہاں پہ، تو یہ تمام آ گئے جس میں خلفاء الراشدین والمہدیین بھی ہیں، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضیٰ، پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ اچھا، اب آپ سے میں ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ اگلی روایت جو آ رہی ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے، کم سے کم مجھے وہ روایت جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگلی روایت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف سے روایت نہیں ہے، انہی کے بیٹے روایت کرتے ہیں، انہی کے پوتے روایت کرتے ہیں، عبد الرحمن بن حمید، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، عن ابیہ، پھر آگے وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے میرے باپ نے جن سے سنی وہ سعید ابن زید ہیں۔ کون ہیں؟
سعید ابن زید. اور سعید ابن زید کون ہے؟ میں نے آپ سے ذکر کیا یہ عشرہ مبشرہ میں ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا. اچھا یہ روایت میں خوبصورتی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ سعید ابن زید روایت کر رہے ہیں حدیثہ فی نفر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ ان سے کئی اشخاص کی موجودگی میں یہ بیان کیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرۃ فی الجنہ، یہ 10 جنت میں ہیں. کون؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، وعمر فی الجنہ، عمر جنتی، وعثمان وعلی والزبیر والطلحة وعبد الرحمن وابو عبیدہ وسعد بن ابی وقاص. غور کرنا کتنے نام گنائے میں نے آپ کو، آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کرو. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. 9 نام ہو گئے نا. پہلے کیا کہا تھا کہ حضور نے کیا فرمایا؟ عشرۃ فی الجنہ، 10 لوگ ہیں. فقال القوم، تو لوگوں نے کہا بھئی انہوں نے تو صرف 9 کے نام ہی ذکر کیے ہیں، تو 10 کا تو نام ہی ذکر نہیں. تو انہوں نے 9 کو گن کر بتایا اور 10ویں آدمی کے بارے میں خاموش رہے. تو لوگوں نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے، اس پر غور کرنا. اسی وجہ سے مجھے یہ روایت جو ہے بڑی پیاری لگتی ہے. فقال القوم ننشدک اللہ یا ابا الاعور من العاشر. آپ کی کنیت تھی ابا الاعور، کس کی؟ سعید ابن زید کی. تو لوگوں نے کہا کہ سعید ابن زید یا ابا الاعور، ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ 10واں شخص کون ہے؟ آپ نے تو بس 9 کے نام ہی بتائے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال نشدتمونی باللہ ابو الاعور فی الجنہ. انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا ہے تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ 10ویں آدمی کا نام نہ بتاتا. اللہ اکبر. کہنے لگے ابو الاعور جنتی ہے، ابو الاعور جنتی. ابو الاعور کون ہے؟ وہ خود ہیں، لیکن اپنا نام نہیں بتاتے. کیا کمال ہے نا. ہمیں دیکھو، ہم تو اپنے بارے میں سب سے پہلے ڈینگے مارتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھ لے ہم تو کہتے ہیں یار سب کو چھوڑو، ہماری بات کرو بس. ہم تو پوسٹر بھی بنواتے ہیں تو اپنے نام بڑے بڑے کر کے آویزاں لگواتے ہیں. جتنا بڑا مقرر ہوگا اس کو اتنی سینٹر میں جگہ ملے گی، اتنے پوسٹر میں اس کی بڑی تصویر لگے گی، اس کے القاب پہلے لکھے جائیں گے، اور نام تو پتہ نہیں گم ہو جاتا ہے القاب میں. ہمارا تو حال. اور آگے سے قوم بھی ایسی ہے، جب تک کوئی 4-5 نام نہ لگے ہونا کسی کے نام کے ساتھ تو تب تک کوئی امپریس ہی نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہاں کوئی ہوگا چھوٹا موٹا آدمی، وہ لکھا ہوگا او شمس العلماء اور شمس العارفین اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، پھر حضرت مولانا شیخ، پھر آگے چھوٹا سا 2 لفظ کا نام لکھا ہوگا. یہ ہمارا حال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس بات کو روئیں میرا بھائی. اور صحابہ کا دیکھو، یہاں پر بھی اپنا نام نہیں لے رہے. یہ بھی نہیں کہے او بھائی میں، حضور نے میرے بارے میں فرمایا لیکن میں نے نہیں کہا اپنے بارے میں. نہیں، اس وقت بھی اپنا نام چھپا گئے. کہاں ہاں 10واں آدمی پتہ ہے کون تھا؟ 10واں آدمی ابو الاعور تھا. اور تم اللہ کا واسطہ نہ دیتے تو میں تمہیں بتاتا نہیں. اب حضرت امام ترمذی کو دیکھیں آپ آگے کیا لکھتے ہیں. قال ابو عیسیٰ ابو الاعور ہوا سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل. امام ترمذی کی صحابہ سے محبت دیکھیں، سے سعید ابن زید کے اوپر اکتفا نہ کیا کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگ جائے، سارا نسب بیان کیا کہ یہ سعید ابن زید وہی ہیں جو عمر ابن نفیل کی اولاد سے ہیں. وسمعت محمدا یقول هو اصح من الحدیث الاول. یہ جو پہلی روایت تھی نا، یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے. اور اس میں محمد پتہ ہے کون ہے؟ محمد بن اسماعیل. پتہ ہے محمد بن اسماعیل کون ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے جو بخاری 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 کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں یہی خبر نہیں کہ امام بخاری کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل. لیکن امام ترمذی نے امام بخاری جو ہے ان سے درس تلمذ لیا ہے.
آپ ان کے شاگرد رہے ہیں، اس لیے کہا وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا. اب انہوں نے صرف اتنا کہا امام ترمذی نے، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. اب لیکن محدثین جانتے ہیں کہ یہاں امام ترمذی نے محمد سے کیا مراد لی ہے. محمد کون ہے؟ محمد بن اسماعیل بخاری. وہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور ابو العاور سے مراد خود زید ابن عمر ابن نفیل ہے. ترمذی شریف کی دو حدیثیں 3747 اور 3748، یہاں پہ 10 کے 10 لوگوں کا ایک ہی روایت میں نام آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم ان روایتوں سے یوں گزرتے ہیں تو لطف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ مجھے تو آتا ہے، آپ کو پتہ نہیں مجھے. لیکن اس لیے میں نے آپ سے بیان کیا کہ حدیثیں تو پھر عشق کا سفر ہے حدیث کی کتابیں، محبتوں کا سفر ہے حدیث کی کتابیں. ہم نے انہیں بھی لڑنے جھگڑنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہوا ہے. بس ہم مسئلے بھی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک حدت و شدت ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، ایک اور میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ عشرہ مبشرہ میں ذکر ہیں، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی رشتہ داری کیا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دادا کی اولاد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ہیں. اس کے علاوہ پھر داماد رسول بھی ہیں. لیکن خیر، اس کو آپ میں نسب کی بات کر رہا ہوں، سسرالی رشتہ داری کی بات نہیں کر رہا. نسبی رشتہ داری کیا تھی سیدنا ابو بکر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دیکھیں، سسر اور داماد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی نہیں ہوتا، وہ سسرالی ہوتا ہے. اس طرح حضرت عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی کیا رشتہ داری تھی؟ یہ ہیں تو سارے قریش. یہ 10 کے 10 لوگ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا سب قریشی ہیں. لیکن قریش میں پھر حضور سے کس جنریشن میں جا کے سیم جد امجد ہوتے ہیں، سیم ان کی لینیج کیا ہے ان کی ایک ایک کی. اف یو آر انٹرسٹڈ، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، تو پھر اس پر انشاءاللہ تعالی پھر ایک تحقیق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں جو ذکر صحابہ کرام ہیں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبی رشتہ تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.